اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خود کو عجز و انکساری سے جھکنے کا حوصلہ پیدا کرے اور طالب علم رکھے۔ دوستو، یہ شروع میں جھگڑا چلا آ رہا ہے۔ جو لوگ عبادت کر کے خدا کے آگے اتنا عاجز آ جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہر وقت طالب علم سمجھتے ہیں۔ وہ کبھی نہیں کہتے کہ ہم نے پورا پا لیا ہے۔ جو لوگ طالب علم رہتے ہیں، علم کی طلب رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں، حالانکہ کوئی عالم بھی کل علم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کل کچھ اور ہے۔ تو ہمیں چند چیزوں کا علم آنے کے بعد یا زبانی یاد کر لینے کے بعد ہم اس کو علم کہتے ہیں، حالانکہ اس علم کی بھی ہم نے حقیقت نہیں دیکھی ہوتی۔ جو کچھ ہم جانتے ہیں، جو کچھ سن کے ہم نے یاد کیا ہے، ہم اس کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے۔ مگر دوستو، دونوں عالم ہوں یا طالب علم ہوں، یہ سننے میں آیا ہے کہ دونوں کے دونوں ابھی ایک مسئلہ ایسا ہے جس کو حل کرنا ابھی باقی ہے۔ وہ اس کی انسان جستجو کر رہا ہے اور ساری زندگی انسان جستجو کرتا ہی رہتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے یہ زندگی کھیل ہے، کبھی کہا جاتا ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ تو اسی طرح دونوں پہلو ہیں نا، دونوں رخ ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتا اصل رخ کیا ہے۔ جیسے اکثر ہم کہتے ہیں ڈرامہ فلم پہلے لکھی جاتی ہے، بعد میں تیار ہوتی ہے۔ پہلے رائٹر اس کو لکھتا ہے، اسی کے مطابق کردار لے کر اس ڈرامے کو پورا کرتا ہے۔ اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حادثہ، ایکسیڈنٹ، کوئی کھیل پہلے ہو گیا، جو ہو گیا اس کو لکھا جاتا ہے۔ جیسا بعض کا آپ انجیل پڑھ کے دیکھ لیں، کوئی کسی کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، تو ہمیں ابھی تک یہ دونوں پارٹیوں کو، طالب علم کو اور عالم کو، ابھی تک دونوں نے یہ فیصلہ نہیں سنایا کہ اللہ کے بندوں نے یا حضرت عیسیٰ نے یا گوتم بدھ نے یا کسی اور اللہ کے ولی پیغمبر جو بھی ہوئے، یہ ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے کردار ادا کیا تو لکھا گیا، یا پہلے لکھا ہوا تھا تو وہ کردار ادا کیا۔ بات کو ذرا تھوڑا سا تدبر سے سن لینا، غور کر لینا۔ کوئی واقعہ اللہ کے بندوں سے ہوا تو کتاب میں لکھا گیا، یا ایسا کہہ لیں، یا ایسا کہہ لیں کہ پہلے کتاب میں لکھا ہوا تھا تو بعد میں کام ہوا۔ دنیا کی ٹیکنیکل سائنس جو کہہ رہی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پہلی چیز لکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد کردار ادا ہوتا ہے، جبکہ طالب علم بھی یہی سمجھ رہے ہیں۔ جو علم حاصل کر لیتا ہے وہ وہاں رک جاتا ہے، کہتا ہے ایسا نہیں ہے، اللہ کے بندے کام کرتے ہیں تو بعد میں لکھا جاتا ہے۔ ابھی دونوں کا فیصلہ ہونے والا ہے۔
اور جو واقعہ اللہ کے حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوئے وہی ان کی کتاب میں آئے، وہی الہام کہلائے، خواہ وہ جنگ ہو یا وہ جھیل والا واقعہ ہو یا وہ سفر والا واقعہ ہو، یا مثال کے طور پر وہ کسی کی آنکھیں ٹھیک کی ہو، کسی کی خارش ٹھیک کی ہو، واقعہ تو وہاں ہی ہوئے ہیں مگر ان کو الہام کہا گیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے ساتھ جو واقعہ ہوا، ایک آدمی اپنی پارٹی کے آدمی کی حمایت کر کے اس کو دوسرے اس کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو گونسا مارا، وہ آدمی مر گیا۔ موسیٰ نے کہا یہ کام تو شیطان نے کروا دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگ نکلے وہاں سے، اور یہ واقعہ تو وہاں ہو رہا ہے، اسی علاقوں میں ہو رہا ہے، مگر وہی الہامی کتاب میں لکھا گیا۔ ابھی کچھ معاملے اچھے علم والوں نے طے کرنے ہیں، ابھی یہ فیصلہ اس کا کوئی نہیں، اسی لیے سیانے لوگوں نے کہا یہ تقدیری معاملے، ابھی اس پر بحث نہ کرو، ابھی متشابہ ہیں کچھ چیزیں، جب وہ سمجھ آ جائے گا پھر آپ کے لیے وہ محکم ہوں گی۔ اسی لیے یہ تھوڑا سا ابھی واقعہ سمجھ میں آنے ہیں، بعد میں آئیں گے، کب آئیں گے ابھی نہیں پتا۔ یہ تو سارے عالم طالب علم رل کے بیٹھ جائیں گے، سمجھ میں آ جائے گا معاملہ۔ اگر یہ انسان کہا جائے کہ انسان کردار ادا کرتا ہے، وہ لکھا جاتا ہے، ایسا بھی بحث بہت بڑی ہے کہ انسان جیسے جیسے اچھے عمل کرے گا اچھا اچھا کرے گا، اچھا اچھا پائے گا، برا عمل کرے گا برا برا پائے گا، ایسا بھی لکھا ہوا۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہے کہ انسان کے بس میں کچھ نہیں، جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہے نہیں دیتا، جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے رزق دے دے، جس کو چاہے موت دے دے، جس کو چاہے زندگی دے دے۔ تو یہ دونوں چیزیں لکھی ہوئی۔ البتہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر انسان اپنے سر پہ سارا کچھ سمجھ لیتا ہے تو انسان پھنس جائے گا، اتنے دنیا کے غم ہیں، اتنے بوجھ ہیں، کیسے حل کرے گا؟ خود کوشش کرتا کرتا کاوش کرتا کرتا لگا جائے گا، مگر شاید آگے خوف ہوگا، کیا ہوگا پتا کوئی نہیں۔ اس دنیا میں محنت کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، کوئی صلہ نہیں ملتا، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو پریشان ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے یہ بوجھ انسان اٹھا نہیں سکتا۔ ایک آدمی ہے جو ابھی تک بھی طالب علم ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، سب کچھ رب کا ہے، موت و حیات کا مالک بھی رب ہے، زمین و آسمان کے درمیان ہر شے اسی کی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ سارا بوجھ اپنے رب کے سپرد کرتا جاتا ہے، خود بری ہو جاتا ہے، وہ رب کو اتنا پیارا اور اپنا سمجھنے لگ جاتا ہے کہ وہ محبت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دوسرا کرتا بھی سارا کچھ مگر خوف و ہراس تو اس کے سر پہ رہتا ہے، خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے سارا کچھ۔ ہم اچھے برے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات ابھی سمجھنے والی باقی ہے، اور نیکسٹ میں انشاءاللہ جلدی سمجھ جائیں گے، سب سمجھ جائیں گے، ہم بھی سمجھ جائیں گے، اگر اللہ نے چاہا ہدایت دی تو سب سمجھ جائیں گے۔ اگر ہر شے طاقت مالک ہر شے رب کو سمجھ لیا تو پھر سمجھنا پڑے گا کہ ایک بڑی کتاب جو ہے، کتاب مبین جو ہے، لوح محفوظ پر پڑی ہے، وہاں ہر شے لکھی ہوئی ہے، اور جیسے جیسے کردار ادا ہوئے وہ ساتھ ساتھ نیچے آتا ہو گیا اور کلام بنتا گیا۔ اس لیے کہ ہمیں یہ تدبر کرنا ہے، اس کا یہ مقصد نہ سمجھیں۔ مثلا میرے سے کوئی کام ہوتا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، تو میں کہتا ہوں
اللہ کروا رہا ہے. ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ایسا بھی کہہ دیں کہ جو میں نے کرنا ہے، جو کر رہا ہوں، اللہ مجھے پہلے ہی جانتا ہے، یہ کہہ لو زیادہ بہتر ہے. جو کام میرے دل میں ہے، جو خیال میرے دل میں ہے، جو سوچ میرے اندر ہے، جو کام میں نے کل کرنا ہے، ہمارا رب اسے جانتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ڈی این اے میں وہ لکھا جا چکا ہو، جب اس کے حکم کے بغیر ذرہ پتہ نہیں ہلتا تو ممکن ہے. انسان کرتا ہے وہ جانتا ہے، ایسا بھی ممکن ہے. ابھی یہ کہانی اتنی جلدی ایک سائڈ پہ نہ لگائیں، آگے بڑھے، کسی نہ کسی جگہ آ جائے گی. جو آپ کو سمجھ آئی آپ کو بتا دینی چاہیے، جو ہم کو سمجھ آئے گی ہم بتا دیں گے. مگر آسانی اسی میں ہی ہے کہ قدرت نے ہر شے لکھی ہوئی ہے اور ہر شے کو اس نے پکڑا ہو. انسان ویسے چل رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا برا جہنم کا کام اللہ کروا رہا ہے، یعنی کہ اس بندے کی خصلت کو جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا کرنا ہے. یہ علم اللہ کے علم کی فوقیت کو بڑا کرے، اللہ پر الزام نہ ٹھہرائے. اللہ چاہتا تو ابلیس ایسا نہ کر سکتا تھا. اللہ چاہتا تو ابلیس جنت میں نہ جا سکتا تھا، آدم کو دل میں وسوسہ نہ ڈال سکتا تھا. اللہ چاہتا تو ہم اور آدم ایسا نہ ہوتا. اللہ نہ چاہتا تو ایسا کچھ بھی نہ ہوتا. پھر پاک پکیزہ جنت میں کیا ہو سکتا تھا؟ مگر ہو گیا نا سارا کچھ. تو اسی لیے بس کسی نے معافی مانگ لی، معافی ہوگی، جس نے نہیں مانگی وہ اکڑ گئے، وہ غرور میں شیطان بن گئے. تو اسی طرح میرے دوستو تھوڑا سا آگے بڑھنا پڑے گا، پھر سمجھ آئے گا. دونوں کو کھول کے اچھی طریقے سے پڑھ. اللہ پردے میں کچھ نہیں رکھنا چاہتا. ہماری آنکھوں کے سامنے خواہشات کے پردے ہیں، وہ ہم اٹھانا نہیں چاہتے. جو میرے ساتھ ہونا ہے رب سب کچھ جانتا ہے، اور میں نے وہ کچھ کرنا ہے جو میں نے کرنا تھا. تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ یہ سمجھ آ جائے گی. ممکن ہے ایسا ہی ہو جائے کہ پہلے لکھا گیا ہو پھر اس پر کردار ادا کیا گیا ہو. یہ بات زیادہ آسان سمجھ میں آئے گی. اسی لیے بہت سارے اللہ کے بندوں نے الہامی کتابوں میں وہ واقعات لکھے ہیں جو انہوں نے نہیں دیکھے تھے، ان کے دور کے نہیں تھے. ہو سکتا ہے وہ کردار پہلے لکھے جا چکے ہوں، ساتھ ساتھ آئے ہوں. باقی یہ کسی علم والے سے پوچھ لینا، یا ہمیں سمجھ آ گئی تو آئندہ ہم بھی بتا دیں گے. باقی یہی ہے کہ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جب انسان خود کی عقل بیچ میں رکھ کر کوئی شے حاصل کرنا چاہتا ہے پھر کبھی حاصل نہیں کر سکتا. جب خالص ہو کر خدا سے مانگتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو اصل دے دیتا ہے. پر اس میں بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اتنی. کہیں سے بھی ہو جائے، کیسے بھی ہو جائے، کیا ہے کیا نہیں ہے، بس ایک وقت کی بات کو یاد رکھ لینا چاہیے کہ رب آپ کا خلوص اور پریم دیکھتا ہے، پیار دیکھتا ہے. آپ کے اندر خلوص ہے تو وہ بہت کچھ خالص چیزوں آپ کو بتلا دے گا. وہ آپ سے پیار کرتا ہے، آپ اسی کی مخلوق ہیں، وہ ہم ہی کا خالق ہے. خالق اور مخلوق میں دشمنی نہیں ہوتی، پریم کا رشتہ ہے. جتنا آگے بڑھیں گے اتنا
اتنا ہی بہتر ہوگا۔ علم کے فلسفوں سے جلدی جلدی آگے نکل جائیں، ورنہ جھگڑے فساد ہوں گے۔ بہتر ہے کہ کسی اصل بات کو پا لیا ہے تو ٹھیک ہے، جو پا لیا اپنے رب کی سپرد کر دے کہ میرے مالک تو نے جو سمجھانا تھا سمجھا دیا، اب مجھے آپ کی عبادت کرنی ہے۔ اپنے رب کو حاضر و ناظر سمجھنا ہے کہ میں رب کا ہو کر یہاں سے چلا جاؤں۔ اور جسی کو یاد کرو گے، بار بار یاد کرو گے، مرتے وقت بھی آپ کے ساتھ وہی خیال ہوگا، اسی کا ہی خیال آئے گا جس کو آپ نے زندگی میں زیادہ یاد کیا ہے، اور موت کے وقت بھی وہی آپ کو یاد آئے گا۔ باقی دوستوں، آگے بڑھتے رہیں، کسی کو برا نہ کہیں، خود کی برائیاں نکال لیں۔ جو آج سمجھ نہیں آ رہا وہ کل سمجھ آ جائے گا۔ جو کسی کی بات سمجھ نہ آئے اس پر تدبر کر لو، اور یہ نہ ہو تو اس کو اللہ کی سپرد کر دو۔ آپ کیوں کرتے ہیں کہ آپ نے غلط کہا؟ ہو سکتا ہے آپ تیسری کلاس میں وہ چوتھی میں چلا گیا ہو، یا آپ تیسری میں وہ دوسری میں رہ گیا ہو، تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ اس کے ساتھ دشمنی لینا شروع کر دو، کہ وہ غلط کرنا شروع کر دو۔ ممکن ہے کل کو ہماری سمجھ میں آ جائے۔ تو دوستوں، اسی طرح خوش رہو کرو، بس طلبگار رہو، اور ضرور طلب پوری ہوگی۔ خلوص کے ساتھ خالص ہو کر اس کے رب کے حضور پیش ہوا کریں، باقی اگلی آسانیاں وہ خود پیدا کر دیتا ہے۔